غیر ملکی خواتین کے ساتھ معاملہ جو ہوا لاہور میں، اور اس میں حکمران خاندان جو ہیں ان کے چشم و چراغ جو ہیں وہ ملوث پائے گئے، اور اس میں ان کا نام بھی مقدمے میں درج ہے۔ اور وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ ڈی این اے جو ہے وہ میچ کر گیا ہے، اور کیونکہ بھگانے کی بہت کوشش کی گئی، اور ان کو ارادہ یہی تھا کہ خواتین کو ایئرپورٹ لے جا کے جہاز پہ خاموشی سے چڑھا دیا جائے، یا پھر ان کو اتنا وقت ضائع کر دیا جائے کہ میڈیکل جو ہے وہ نہ ہو سکے، کیونکہ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد وہ شواہد جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میڈیکل رپورٹ اگر نہ ہوتی تو پھر صرف اور صرف ان کے بیانات ہونے تھے، اور اگر خواتین جو ہے وہ بیرون ملک چلی جاتی اپنے ممالک میں اور ان کو بھجوانے میں کامیاب ہو جاتے، پھر بھی یہ معاملہ دب جانا تھا، اور پھر ایویڈنس نہیں ہونے تھے، اور اس کے بعد بہت سو طرح کے مسائل جو ہیں وہ ہو جاتے۔ لیکن وہ جو 15 پہ کال ہوئی تھی، ان کے والدین نے بیرون ملک سے جو 15 پہ کال کی، وہ کال جو ہے وہ ان کا سر لے بیٹھی تھی۔ تو بہرحال وہ دکھائیے گا جی ذرا کہ ایک یہ جو ہوا تھا ڈی این اے میچ کر گیا ہے، پہلے ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی خاتون سے مبینہ زیادتی کرنے والے 3 ملزمان کا ڈی این اے میچ کر گیا۔ تفتیشی ذرائع سے یہ خبر چلی، اور اس کے بعد پھر دوسرا اس کو میڈیا نے رپورٹ کیا، باقی دیگر ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے جو ہے وہ میچ کر گیا ہے۔ صرف ایک نہیں بلکہ تمام ٹی وی چینل، یہ ایک اور ٹی وی کی خبر آ گئی ہے کہ ایک غیر ملکی خاتون سے زیادتی کرنے والے 3 ملزمان کا ڈی این اے میچ کر گیا۔ یہ بریکنگ سٹوری جو ہے وہ آج چلی، اور جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا ایویڈنس ہے کہ اس کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ خواتین نے جو دفعہ 164 کا بیان دیا، اور جو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا، والدین کو بتایا فون کر کے کہ انہیں اس طریقے سے اغوا کر لیا گیا ہے، ان سے تاوان مانگا جا رہا ہے، ان سے زیادتی کی جا رہی ہے، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے۔ اور جو انہوں نے کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ موبائل فون ان کے استعمال ہو رہے تھے، ان کے موبائل فون سے پسند کے جو ہے آڈیوز، وائس نوٹس جو ہیں وہ بھجوائے جا رہے تھے، اور اپنی پسند کا کنٹینٹ ان کو بھجوایا جا رہا تھا۔ اور لیکن اس دوران وہ ایک ورڈ تھا خاص طور پہ، وہ دفعہ 164 کا جو بیان ہے متاثرہ خواتین نے جو دیا، کہ ہم نے رکھا ہوا تھا، پہلے سے طے تھا کہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو ہمارا کوڈ ورڈ کیا ہوگا، فلاں ورڈ ہم یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹربل میں ہیں۔ تو وہ اسی کوڈ ورڈ نے ان کا سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو یہ آزاد کروانے میں بڑا کام کیا۔ اب ڈی این اے میچ کر گیا، اس کے بعد اگلا ہے جی ایف آئی آر کی، جو اگلی سٹوری سنائی تھی۔ ایف آئی آر کی کاپی دکھا دیجیے گا جی، اور خاص طور پہ یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے، اور یہ وہ کاپی ہے جس میں کہ یہ یاسر شامی نے پہلے یہ سٹوری رپورٹ کی تھی، بریک کی تھی، اور اس کی ویڈیو بھی دکھا دی تھی، اور اس ایکسیڈنٹ والی گاڑی کی ویڈیو دکھا دی تھی۔ اور یہ جب ہوا معاملہ تو اب عثمان نامی شخص نے ایف آئی آر درج کروا دیے، اور انہوں نے بتایا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں فلاں فلاں جگہ سے ایئرپورٹ روڈ سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک گاڑی نے مجھے ہٹ کیا، اور یہ میرا نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کے بعد ہی یہ سارے کا سارا جو چیزیں ہیں یہ میری ہوئی ہیں، نقصان پہنچا ہے۔ اور اس طریقے سے جناب یہ ایف آئی آر ہو گئی، اور وہ پولیس کی ساری سٹوری جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے۔ جو کہ کہا جا رہا تھا، پولیس بتا رہی تھی کہ یہ تو ہم نے ریکور کروایا، ہم ریکور کر رہے تھے، ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے، تو وہ ساری سٹوری بھی غلط ثابت ہو گئی ہے۔ اور اس طریقے سے اب اگلی جو ہے جی معاملہ، اب پریشر آ رہا ہے، ذرا مریم صاحبہ کا شارٹ سنوا دیجیے گا جی۔ جی، اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ کے کاروبار محفوظ نہیں ہے، آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہوں اور نامراد ہوں۔ اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا، کل کو مجھے اس کا جو جواب دہی کرنی پڑتی ہے، جو مجھے اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل مجھے اس کا کیا
اس کے میرے پہ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, میری ذات پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. تو میں انجانے میں یہ نہیں کر رہی, تو میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ میں مجھے احساس نہیں ہے کہ کل اس کا کیا میرے پہ ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. میں یہ سب جانتے بوجھتے کر رہی ہوں. لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ باتیں ایک میرا خیال ہے کہ ایک مرید کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے. اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, اگر آپ کے کاروبار محفوظ نہیں, تو یہ معاملہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھروں میں محفوظ نہیں, کاروبار محفوظ نہیں, تو ثابت ہوا. تو اب وہی باتیں کہ آگے آ رہی ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو نواسے کا کام ہے, نواسے کا نانے سے کیا تعلق ہے, اور نانے کا بیٹے سے کیا تعلق ہے. اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں, جبکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ ہوا تھا اور نعرے بازی ہوئی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں. تو انہوں نے مقدمہ کس پہ درج کروایا تھا؟ انہوں نے مقدمہ درج کروایا تھا عمران خان پہ, شیخ راشد شفیق پہ, اور شیخ رشید پہ, اور ان پہ مقدمہ درج کروایا تھا. اور شیخ راشد شفیق جیسے ہی سعودی عرب سے واپس لوٹے عمرہ کے بعد, ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا. تو یہ سارے انہوں نے خود سیٹ کیے ہیں. اب ایم پی ہیں, رکن اسمبلی ہیں پنجاب کے, پاکستان تحریک انصاف کے, ذرا ان کو بھی سن لیجیے. یہ قدرت کا نظام ہے اور انشاءاللہ تعالی زوال آئے گا. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کہیں گے. جب ہم اسمبلی میں آئے تھے تو ہمیں یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو سختیاں ہم نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں. جب پوچھتے تھے کون کر رہے, پھر کان میں کہتے ہیں فوجی کرا رہے ہیں, ہم نہیں کروا رہے. انشاءاللہ تعالی جب ہمارا وقت آئے گا, جب ہم کو شکنجے سے پکڑیں گے تو ہم کا فوجیوں کا نام نہیں لیں گے, ہم کہیں گے ہم کرا رہے ہیں آپ. ہم بدلے لیں گے ان سے. ہم نے اس ہر ورکر کی سزا کا لیں گے جنہوں نے ان کے گھروں کے دروازے توڑے. میرے حلقے میں پولیس والے کہتے ہیں میری ورکر کے گھر میں جا کے کہ شام تک اگر لڑکا پیش نہ ہوا تمہاری بہنوں کو ماں کو اٹھا کے لے جائیں گے, ان کے بدلے لیں گے. اور ہم کہیں گے ہم کروا رہے ہیں جن سے. ہم یہ ظلم بھولیں گے نہیں. ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ جب سپیچ کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے کلیگ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے بھائی نہیں ہیں, نام ان کے کلیگ ہیں. نام اپنا بھائی کیا ہے, نام ان کے بھائی بنیں گے نہیں جو سر نہیں جو ظلم نہ کریں. جو میں اللہ سے دعا مانگوں گا, سردار صاحب اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگوں گا کہ ہمیں دشمن بھی گرفت والا دے, خاندانی دے, جو بیٹھے ہوئے سر فلا دے. آپ کے بھائی ہیں سر ہمیں دشمن بھی سر فلا دے, فیملی کے جو کسی کی ماں بہنوں پہ نظریں نہ رکھے, ان کی چار دیواری کا. نیائی صاحب جناب اسپیکر, آپ بھائی ہیں, ہم بھائی ہیں, آپ سر دیکھیں بھائی ہیں یار. مسلم لیگ نون پہ بہت سارے قتل ان کے سر پہ ہیں, بہت سارے قتل آپ لوگوں کے سر پہ. سر سر 26 نومبر کے شہدا کو ہم بھولے نہیں. بس کر دیں, اب بس کر دیں. چلو جی لے لو, کسی ٹائم لے لو. چلے, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب چیزیں پلٹ رہی ہیں. وقت بدلنے میں کتنا دیر لگتا ہے, وقت جب پلٹتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ نکاح تھا عمران خان اور بشرا بی بی نے کیا, اور ان کے انہوں نے پیریڈز تک کے حساب کتاب مانگ لیا تھا, اور ان کے عدت کے معاملے کو بھی چھیڑا تھا جو آج تک کسی نے نہیں چھیڑا. پھر سزائیں سنوائی گئیں. تو یہ جب پہیا الٹا گھومتا ہے اور پھر قدرت جب میدان میں آتی ہے تو پھر یہ رسوائیاں جو ہیں یہ اسی طریقے سے گھروں میں پہنچتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے فخر سے کہا گیا تھا کہ میرے پاس تو ویڈیوز ہیں, میرے پاس تو بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز ہیں, اور جناب باجوہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں, اور ہم سب کو ننگا کر دیں گے, تو ہم یہ کر دیں گے. اور محترمہ نے کہا تھا, جب محترمہ سے پوچھا گیا کہ کس کی ویڈیوز ہیں, تو انہوں نے کہا یہ مت پوچھیں, بہت بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز ہیں. اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ امور مملکت جو ہے, یہ رجیم چینج آپریشن وہی ویڈیوز کی بنیاد پہ رہا ہے. باہر سے تو حکم آیا سو آیا, لیکن کچھ اور بھی مجبوریاں ہیں. تو جو گھروں میں جو انہوں نے اپنی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں لوگوں کی, پرائیویٹ لوگوں کی, اور ججز کے بیڈ رومز تک, ان کے کمروں میں بیڈ روم تک کیمرے لگائے گئے, ان کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی کہ آپ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. تو وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں, اور اس طریقے سے آ رہی ہیں کہ پاکستان میں مکمل کنٹرول کے باوجود, میڈیا کنٹرول کے باوجود, خبریں جو ہم باہر نکل رہی ہیں, اور عالمی ذرائع ابلاغ مسلسل اس کو اب رپورٹ کر رہے ہیں. اب جب استعفیٰ مانگا جا رہا ہے اسحاق صاحب سے, اور معاملہ مریم صاحبہ کی طرف بھی جا رہا ہے کہ جناب یہ سارے کے سارے معاملہ تو ثابت ہو گئے, یہ تو ڈیفنس میں ہو رہا تھا, مکان بھی کرائے پہ لیے ہوئے تھے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ویزے لگ رہے ہیں اور نانا جی کو نہیں پتا,
ویزے لگ رہے ہیں اور ماموں جی کو نہیں پتا، ویزے لگ رہے ہیں اور ممانی کو نہیں پتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ریورس، اور استعفے مانگے جا رہے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہمیں معافی تلافی دے دی جائے، اور معافیاں مانگی جا رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ جو ہے معافی ملے گی۔ معافی نہیں ملنی، معافی صرف اس حد تک ملے گی کہ جناب پہلے تو آپ ذرا یہاں سے نکلیں، کیونکہ اگلا اسکرپٹ تیار ہے، اور اگلا اسکرپٹ بڑا ہی وہ ہے جی ہولناک قسم کا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ لب کشائی کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی لاہور میں غیر ملکی خواتین کی ہولناک اغوا، بھتہ خوری اور ان پر وحشیانہ جنسی اور جسمانی تشدد پہ غصے کا اظہار کیا ہے اور مذمت کی ہے، اور ایک شرمناک واقعہ قرار دیا ہے۔ دل ہلا دینے والا سکینڈل ہے جس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نواسا رضا ڈار براہ راست نامزد اور ملوث ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے یہ افسوسناک واقعہ اب محض ایک عام مجرمانہ کیس نہیں رہا، بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے بین الاقوامی تشخص اور سفارتی ساکھ اور قومی وقار کا ایک حساس ترین معاملہ بن چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر کسی بھی قسم کی سیاسی پردہ پوشی، عدلیہ کو ہراساں کرنے کی کوششوں اور اشرافیہ کے بجائے روایتی ہتھ کنڈوں کو یکسر مسترد کرتی ہے، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں درج سنگین الزامات اور عدالت میں ریکارڈ کرائے گئے متاثرہ خواتین کے بیانات کا ایک مکمل طور پر شفاف اور بلا سمجھوتا تحقیقات کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے پولیس کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ کی نجی رہائش کا پر زبردستی دھاوا بولنے اور ان پر ڈی آئی جی آپریشن سے بات کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی رپورٹ والے مبینہ واقعہ اشرافیہ کے اثر و رسوخ کی ایک بدترین مثال ہیں، اور پولیس کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس میں کیے گئے انکشافات نے اس گھناؤنے جرم کی ٹائم لائن اور وحشیانہ نوعیت کو مزید واضح کر دیا ہے۔ اگر ملزمان کو پولیس کی تحویل میں ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے، لیکن ایک اہم ترین بنیادی سوال تاحال جواب طلب ہے کہ ایف آئی آر میں واضح طور پر جس باس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے۔